وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ باب ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، تمام احباب توجہ سے سماعت فرمائیں، وہ ہے احکام میت۔ موت کا وقت مقرر ہے، آخر ایک دن موت آنی ہے۔ جب یہاں سے کوچ کر جانا ہی ہے تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس وقت کو ہر وقت جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، وہ راگیر راستہ کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ راہ کھوٹی ہوگی اور منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا میں نہ پھنسے اور ایسے تعلقات پیدا نہ کرے کہ مقصود اصلی کے حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت سے کثرت کو یاد کیا کرو، اس کی یاد دنیاوی تعلقات کی جو ہے وہ جڑ کاٹتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کسی کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو مرتے وقت جب قریب المرگ جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، جس کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت مرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف کر دینا چاہیے، اور خود وہ جو ہے یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ اور مجھے اپنے اوپر ساتھیوں میں پہنچا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پڑھے، اور اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ یعنی جو پاس بیٹھے ہوں ان کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین یہ نہیں کہ اسے یہ نہ کہا جائے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، بلکہ خود پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شروع کر دے، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسے جب یہ کہو کہ کلمہ پڑھو تو وہ انکار نہ کر دے۔ تو اس لیے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ خود بخود اس کی زبان پر جو ہے وہ کلمہ جاری ہو جائے۔ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں ضروری کہ جب تک روح نکلتی نہیں ہے بار بار جو ہے وہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ تکرار جاری رہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگا ہے تو آخری لفظ جو ہے نا اس کی زبان پہ ہوں وہ کلمہ شریف ہو، وہ لا الہ الا اللہ ہو۔ تو اس لیے جب وہ اگر درمیان میں کوئی اور دنیاوی بات کر دے تو پھر جو ہے وہ پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پھر شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، تاکہ آخری لفظ جو ہے اس کے زبان پر کلمہ شریف کی آ جائے، لا الہ الا اللہ کے۔ جب سانس اکھڑ جائے، جلدی جلدی جو ہے وہ سانس چلنے لگیں، ٹانگیں ڈھیلی ہو جائے یعنی کھڑی نہ ہو سکیں، اسی طرح کن پٹیاں جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، ناک ٹیڑھی ہو جائے، تو سمجھو کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس وقت پھر اونچی آواز میں جو ہے وہ کلمہ بآواز شروع کر دینا چاہیے، کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے۔ تو سامعین ذی وقار، جس وقت پھر روح نکل جائے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر سب سے پہلے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہمیں جو درپیش آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ ہم نے میت کو سنبھالنا کیسے ہے۔ اس وقت ہم پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں جی، ہم پھر کوئی بندہ تلاش کریں جو ہمارے جو ہے وہ اس میت کو غسل دے، کوئی بندہ تلاش کریں جو ہے وہ کفن دے۔ ہم جو ہے وہ خود خیر سے نہ غسل دے سکتے ہیں اور جو ہے وہ نہ کفن جو ہے وہ پہنا سکتے ہیں۔ تو غسل کو ویسے ہی آج کل جو ہے وہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جی میں میت کو ہاتھ لگاؤں، میں نے جو ہے وہ اسے غسل دوں،
تو وہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دینے والی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جو آدمی میت کو غسل دے اور جو میت پر کفن ڈالے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو اس لیے اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے پیار کرنے والے کو، اپنی جس نے ساری زندگی آپ کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے، جب وہ مرتا ہے، مثال کے طور پہ باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، تو جب اس کی وہ غسل دینے کا وقت ہے، پھر ہم بندہ تلاش کر رہے ہوں، جی کوئی بندہ لے کے آئیں جو غسل دے، کوئی بندہ لے کے آئیں جو کفن جو ہے وہ اسے پہنائے۔ تو اس لیے خود جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے جو ہے غسل دیا جائے اور جو ہے وہ کفن پہنایا جائے۔ غسل جو ہے وہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، غسل دینے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جس پھٹے پر لٹایا جائے نا، اسے جو ہے وہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ جو ہے وہ دھو دیا جائے، پونی دے دی جائے، یعنی ہر گندگی سے جو ہے وہ اسے پاک کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اسے کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا رخ جو ہے نا، چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اگر اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر جس طرح جو ہے وہ مرضی لٹا دے، ویسے ہونا چاہیے کہ چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ میت کے بدن کے کپڑے جو ہے ان کو جو ہے وہ چاک کر دینا چاہیے، اور ایک تہہ بند جو ہے وہ ناف سے جو ہے وہ ادھر جو ہے گھٹنوں تک آ جائے وہ ڈال دینا چاہیے۔ اور اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، آج کل جو کاٹن کا کپڑا نکلا ہوا ہے نا اوپر ڈال دیتے ہیں، جب اس پہ پانی لگتا ہے تو جو ہے وہ سارے اعضاء نظر آتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ موٹا کپڑا وہ ڈالا جائے تاکہ اس پہ پانی جب لگے تو جو ہے نا وہ بدن نظر نہ آئے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دستانہ ہاتھ پہ جو ہے وہ پہن کر اسے جو ہے وہ استنجا 3 ڈیلوں کے ساتھ یا 5 ڈیلوں کے ساتھ جو ہے وہ استنجا جو ہے وہ اسے کرا لیا جائے، گندگی کو جو ہے وہ صاف کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی طرح جس طرح جو ہے وضو کرایا جاتا ہے نا، وضو کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اسے وضو کرایا جائے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کے منہ میں اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے، ناک میں اور منہ میں پانی نہ ڈالا جائے، بلکہ روئی کے ساتھ جو ہے نا، روئی گیلی کر کے اس کے جو ہے وہ ہونٹوں پہ بھی لگا دی جائے 3 دفعہ، اور ناک کے جو ہے وہ دونوں سوراخوں میں جو ہے وہ بھی روئی کے ساتھ جو ہے وہ اسے صاف کر لیا جائے، پانی لگا لیا جائے، پانی جو ہے وہ اس میں نہ ڈالا جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ مکمل جو ہے جس طرح وضو کرایا جاتا ہے، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے نا، اسی طرح جو ہے مکمل جو ہے وہ اسے وضو کرایا جائے۔ پھر جو ہے وہ بائیں طرف جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بہایا جائے، اسی طرح بائیں طرف جو ہے وہ مکمل پانی بہایا جائے۔ پھر میت کو جو ہے اٹھا کر بٹھا دیا جائے اور اس کے پیٹ پر جو ہے وہ اس طرح ہاتھ مارا جائے تاکہ جو اگر پیٹ کے اندر میں پاخانہ کوئی پیشاب وغیرہ ہے تو وہ جو ہے نکل جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ پھر وہ غسل کی یا وہ جو ہے نا وضو کی وہ دوبارہ ضرورت نہیں، بلکہ اسی کو جو ہے وہ صاف کر لیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اسے خشک کپڑے کے ساتھ جو ہے کسی بھی یا کوئی دستانہ ہاتھ پہ ڈال کر یا ویسے کوئی تولیہ یا کوئی خشک کپڑا جو ہے وہ اس کے بدن پر جو ہے وہ اسے صاف کر لیا جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے بڑا آسان سا جو ہے وہ غسل دینا ہے، صابن کے ساتھ جو ہے اس کے چہرے پر اس کے بدن پر جو ہے بالکل جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو اسے غسل کرا دیا جائے۔ تو کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت ہم تلاش کرتے ہیں کوئی بندہ ہو، ہمیں تو غسل کرانا نہیں آتا، تو سادہ سا ہی طریقہ ہے جس طرح بندہ عام روٹین میں غسل کرتا ہے تو میت کو بھی جو ہے وہ اسی طرح غسل دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ دائیں طرف جو ہے وہ پہلے پانی بہایا جائے اور بائیں طرف جو ہے وہ بعد میں پانی بہایا جائے۔ تو جب غسل دے دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے اسے خشک کر کے پھر کیا اگلا مرحلہ ہوتا ہے، اسے کفن پہنانا۔ پھر کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ کفن پہنانا۔ تو کفن کے جو ہے وہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، ایک ازار ہے، ایک لفافہ ہے اور ایک کرتا ہے جو ہے وہ۔ اسی طرح عورت کے جو ہے وہ 2 کپڑے جو ہے وہ فالتو ہیں، کیا وہ ہے سینہ بند اور جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھنی، یہ جو ہے 2 فالتو، یعنی 5 کپڑے عورت کے ہیں اور 3 کپڑے جو ہے وہ مرد کی ہیں۔ اس کا کیا ہوگا؟ ازار اور لفافہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ بچھا دیا جائے گا اس چارپائی پہ، جب وہ اسے
میت کو غسل دے کر اٹھا کر اس کے اوپر رکھا جائے گا نا، تو پہلے نیچے ازار اور لفافہ، یہ دونوں بڑی چادریں جو ہے یہ پھیلا دی جائیں گی، اس کے اوپر جو ہے وہ قمیص، اس کا اوپر والا حصہ جو ہے پیچھے نیچے والا، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو قمیض ہے آگے سے جو ہے وہ گھٹنوں تک ہونی چاہیے اور پیچھے سے جو ہے وہ کمر تک ہونی چاہیے، اسے لٹا کر پھر جو ہے وہ قمیض جو ہے اس طرح سر کے اندر ڈال کے جو ہے وہ پہنا دی جائے۔ تو یہ طریقہ آسان سا طریقہ ہے جو ہے وہ کفن پہنانے کا، تو اس لیے کوشش کریں کہ خود جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنا عزیز کوئی بھی ہے فوت ہونے والا، تو اسے جو ہے وہ خود غسل دیا جائے اور کفن کا جو ہے وہ انتظام اس کا کیا جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس طرح اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس طرح آپ نے حدیث پاک سنی ہے، وہ آج پیدا ہوا اور کفن پہنانے والوں کو جنت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ خود ہی جو ہے وہ اس کا اہتمام کر دیا جائے۔ تو جب کفن جو ہے وہ پہنا دیا جائے، پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ جنازے کو اٹھانا، جنازے کو اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ جائے اور اس وقت تک جنازہ کے ساتھ رہے جب تک اس پر نماز پڑھی جائے اور اس کو دفن سے جو ہے وہ فراغت ہو، تو وہ ثواب کے 2 قیرات جو ہے وہ لے کر واپس آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اود پہاڑ کے برابر جو ہے یہ قیرات ہے، یعنی اتنا ثواب، اود پہاڑ جتنا ثواب جو ہے وہ لے کر واپس آئے گا۔ اور صرف جو ہے وہ اگر کوئی نماز جنازہ پڑھے، یعنی قبرستان نہ جائے، اسے دفنائے نہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی جو ہے وہ 1 قیرات لے کر جو ہے وہ واپس آئے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنازہ کو تیزی سے لے کر چلو، لیکن اتنا تیزی سے نہیں کہ اسے جو ہے وہ ہچکولے آئیں، یعنی کہ لیکن ہے کہ تیز چلنا چاہیے میت کا خیال رکھتے ہوئے کہ اسے جو ہے وہ ہچکولے نہ آئیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیزی سے لے کر جو ہے وہ اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے، اچھا آدمی ہے، تو قبر جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے جلدی پہنچا لو۔ اگر اس کی جو ہے وہ دوسری صورت ہے، یعنی کہ میت جو ہے وہ نیک نہیں ہے، تو ایک برا بوجھ جو ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کاندھوں پہ ہے، تو اسے جلدی جلدی جو ہے وہ قبرستان تک پہنچا دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جنازہ کی چارپائی چاروں طرف سے اٹھائے، یعنی چاروں طرف سے کندھا دے، تو اس کے 40 کبیرہ گناہ یعنی صغائر میں سے جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر میت پڑوسی ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی نیک پرہیزگار شخص ہو، تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جنازہ جہاں بھی ہو جنازہ میں جو ہے وہ شامل ہو جایا کریں۔ تو میں نے یہ مختصر سا جو ہے، حالانکہ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، آپ کے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ جو چند ایک ضروری باتیں ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ گوش گزار کر دوں، لیکن یہ مسئلے جو ہے وہ پوچھ لیا کریں، اس طرح کے جو ہے مسائل پوچھنے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آج سے جو ہے یہ آپ اپنے دل سے وعدہ کر کے جائیں، تہیہ کر لیں کہ اگر ہمارا مرنا تو ہر ایک نے ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، لیکن اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جانے والے کو کم از کم آخری غسل تو ہم خود دے دینا، جانے والے کو کم از کم جو ہے وہ کفن تو ہم جو ہے وہ خود